اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کے چہرے پر داڑھی ہے اور آپ کے سر پر ٹوپی ہے اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ اسلامک لباس آپ نے اگر پہن رکھا ہے تو میرے عزیزو، اگر آپ سڑک کے کنارے چل رہے ہیں نا تو آپ کو بہت دیکھ بھال کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کو بہت ہوشیاری کے ساتھ میں سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے آپ ٹرین میں ہو، چاہے آپ بس میں ہو، چاہے آپ فلائٹ میں ہو، چاہے آپ اپنی سواری سے سفر کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر آپ کی پہچان ہو رہی ہے کہ ہاں آپ مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان بھی تو میرے عزیزو دو طرح کے ہیں نا، ایک تو وہ ہیں کہ جن کی پہچان کوئی دوسرا شخص نہیں کر پائے گا، کیونکہ نہ ان کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ میرے عزیزو ان کے سر پر ٹوپی ہے، نہ انہوں نے لباس اسلامک پہنا ہوا ہے۔ وہ لوگ بھی میرے عزیزو غیروں کی طرح ہی لباس پہنتے ہیں، غیروں کی طرح ہی ان کا میرے عزیزو رویہ ہوتا ہے، ان کی جو وضاقتہ ہوتی ہے وہ غیروں کی طرح ہی ہوا کرتی ہے، تو وہ تو میرے عزیزو بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے لباس سے، اپنے چہرے سے، اپنے سر سے مسلمان نظر آ رہے ہیں تو آپ کو ہر جگہ احتیاط کی ضرورت ہے، ہر جگہ آپ کو ہوشیاری کی ضرورت ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ میں سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ابھی حال ہی میں آپ نے کیا دیکھا کہ دو طالب علم جو تعطیل کلام ہے، یعنی جو چھٹی مدرسے کی ہوئی، جو سب سے بڑی چھٹی ہوتی ہے سال کی میرے عزیزو، جو رمضان کے مہینے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، وہ خوشی خوشی اپنے گھر جا رہے تھے، روڈ کے کنارے چل رہے تھے، اور کبھی طالب علم سے جا کر کے آپ پوچھنا، جو یہ تعلیم حاصل کرتے نا بچے، جب تعطیل کلا کا معاملہ ہوتا ہے میرے عزیزو تو کتنی خوشی ہوا کرتی ہے، کتنی مسرت کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے گھر والوں کو بھی انتظار ہوتا ہے، بچوں کو بھی اس دن کا انتظار ہوتا ہے، خوشی ہوا کرتی ہے اپنے گھر جانے کی۔ لیکن دو بچے جامعہ امجدیہ میرے عزیزو جو گھوسی میں ہے، وہاں پڑھنے والے، وہاں تعلیم حاصل کرنے والے دو بچے جو چھٹی سے گھر جا رہے تھے، جب وہ راستے کے کنارے چل رہے تھے تو ایک نفرت پسند شخص نے، ایک نفرت پسند انسان نے، کہ جس کے دل کے اندر میرے عزیزو مسلمانوں کی طرف سے نفرت گھسی ہوئی ہے، ویڈیو میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر ان بچوں کو ٹکر ماری گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ ایک سائیڈ میں چلنے والے، میں کہتا ہوں موت برحق ہے، موت سب کو آنی ہے، موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور موت سے ڈر کیسا ہے، جس کی جس وقت میں، جس حالت میں لکھ دی گئی ہے میرے عزیزو، اسی حالت میں اس کی موت آنی ہے، اسی انداز میں اس کی موت آنا ہے۔ لیکن آؤ، یہاں نفرت ایسی ذہنوں میں ڈال رکھی ہے، ایسی نفرت پیدا کر رکھی ہے میرے عزیزو، دوسرے دھرم کے ماننے والوں نے اپنے دھرم کے نوجوانوں کے اندر، اپنے دھرم والوں کے اندر، کہ جہاں بھی مسلمان نظر آئے، اکیلا ہو، نہتا ہو، تو اس کو مار دو، تمہیں انعام دیا جائے گا۔ یہاں تک لوگوں نے میرے عزیزو سازشیں رچ رکھی ہیں۔ تو دو طالب علم کو میرے عزیزو بے دردی کے ساتھ میں ان کے اوپر میرے عزیزو گاڑی کو چڑھا دیا گیا، بڑی بے دردی کے ساتھ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، حفاظ کرام جو رمضان کے مہینے میں ایک پردیس سے دوسرے پردیس سفر کے لیے جاتے ہیں، قرآن سنانے کے لیے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو وہ بھی احتیاط رکھیں۔ جو دوسرے علماء میرے عزیزو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی پروگرام کی غرض سے جا رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے سفر کر رہے ہیں، وہ بھی احتیاط رکھیں۔ جو مدرسے کے مبلغین ہیں، جو چندے کی غرض سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، وہ بھی احتیاط رکھیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہاں بات یہ نہیں کہ ڈرایا کسی کو جا رہا ہے یا کسی کو مایوس کیا جا رہا ہے، کسی کو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے دل کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو موت برحق ہے، لیکن آپ کو ہر جگہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسے گنڈے جو میرے عزیزو ہر وقت ڈھونڈ رہے ہیں مسلمانوں کو، ڈھونڈ کر مارنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، ایسے گنڈے آپ کو ٹرین میں بھی نظر آئیں گے، بس میں بھی نظر آئیں گے۔ ہم نے خود یہ ماحول دیکھا ہے، چاہے وہ ٹرین کا معاملہ ہو یا فلائٹ کا معاملہ ہو یا بس کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ اگر آپ اپنی سواری سے بھی سفر کر رہے ہیں، آپ کی بائک ہے، کار ہے،
اور کچھ گنڈے موالی جو دشمنان اسلام ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ بڑی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بڑی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ موقع تلاش کرتے ہیں، اگر موقع مل جائے تو ان کو مار دیا جائے۔ تو یہ نفرتی ماحول ہے اس وقت، ہر جگہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور جس نے ان دو بچوں کو کار سے ٹکر ماری ہے، وہ نفرتی شخص ضرور جانتا تھا کہ ہاں یہ بڑے ہو کر کے عالم بنیں گے، یہ بڑے ہو کر کے مولوی بنیں گے، اپنے دین کا علم حاصل کریں گے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو سدھار کی طرف لے کر کے آ جائیں گے، اور یہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ جو بھی دشمن اسلام ہے ان کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے ہی ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جتنے بھی مدارس ہیں، جتنی بھی خانقاہیں ہیں، جتنے بھی بڑے جامعات ہیں، ان تمام کی کمیٹیوں سے، تمام مدرسین سے، وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ انہیں کوئی اچھا قدم اٹھانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ اعلان تمام مدارس سے کیا جائے۔ آج ایک مدرسے کے طالب علم کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا ہے، کل کو کسی اور مدرسے کے طالب علم کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے، اور یہ آئے دن کا معاملہ ہے۔ کبھی آپ دیکھیں خبر آتی ہے کہ کوئی مزار پر جا رہے ہیں، بریلی شریف کے اندر یہ معاملہ پیش آیا کہ مزار پر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں رات میں بچوں کو گھیر لیا گیا، ان سے نعرے لگوانے کی کوشش کی گئی، ان کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایک یا دو دن کی تو بات نہیں ہے نا میرے عزیزو، جب تک ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، ہم اپنے اندر اتحاد پیدا نہیں کریں گے، ہم متفق نہیں ہوں گے۔ یاد رکھنا، جو نفرت پسند ہے نا میرے عزیزو، انہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، فرقہ واریت سے انہیں کوئی تعلق نہیں کہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، بس یہ ہے کہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ ہے، پتہ چل جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، تو وہ حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو پریشان کیا جائے، اس کو تکلیف دی جائے، اس کو مارا جائے، ستایا جائے۔ اور ایسے موب لنچنگ کے معاملات میرے عزیزو آئے دن سامنے آتے ہیں۔ تو جو حفاظ کرام قرآن سنانے کے لیے جا رہے ہیں، جو ائمہ سفر کرتے ہیں، جو علماء سفر کرتے ہیں ادھر سے ادھر، ان سب کو احتیاط کے ساتھ میں سفر کرنے کی ضرورت ہے، ہوشیاری کے ساتھ میں سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے، ہر جگہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزو، ان کو کچھ کافر گرفتار کر کے لے گئے قتل کرنے کی غرض سے۔ آپ کو پیڑ سے باندھ دیا گیا، آپ کے پیر بھی باندھ دیے گئے، قتل کا ارادہ رکھتے تھے وہ کافر۔ باندھنے کے بعد میں نا کہنے لگے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بلا اپنے اللہ کو، اگر تیرا اللہ ہے تو تیری مدد کو ضرور آئے گا، بلا اپنے رب کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تو شہید ہونے کا ارادہ بنا ہی لیا تھا، لیکن اگر تم یہی چاہتے ہو نا تو میں اپنے رب کو ضرور پکاروں گا۔ آپ نے پکارا اے اللہ مدد فرما، پھر آپ نے پکارا اے اللہ مدد فرما، پھر آپ نے پکارا اے اللہ مدد فرما، پھر چوتھی مرتبہ آپ نے پکارا اے اللہ مدد فرما۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادھر میں نے چوتھی مرتبہ پکارا اللہ مدد فرما، میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، جو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے کھڑا تھا، اس کی گردن بھی کٹ جاتی ہے اور میری رسیاں بھی پھر کھل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ اس شخص کو مارنے والا نظر آیا، نہ کاٹنے والا نظر آیا، اور نہ ہی مجھے کھولنے والا نظر آیا۔ تو میں نے کہا اے آنے والے، مدد کرنے والے، ذرا یہ تو بتا کہ تو کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں جبرائیل ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ پکارا اے اللہ مدد فرما تو میں سدرۃ المنتہا پر تھا، اللہ نے حکم دیا جبرائیل دیر نہ ہو جائے، جلدی جاؤ۔ جب تم نے دوسری مرتبہ پکارا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، جب تم نے تیسری مرتبہ پکارا تو میں پہلے آسمان پر تھا، اور جب تم نے چوتھی مرتبہ پکارا تو میں تمہارے سرہانے آ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔